اشاعت القرآت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں۔ شکریہ۔ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد برادران اسلام، محترم بزرگ و دوست اور عزیز ساتھی، شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے اور نصف شعبان گزر چکا ہے، اور آج شعبان کی وہ مبارک رات ہے کہ جس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بے شمار بندوں کی مغفرت کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ اس رات کی جو فضیلت ہے آپ حضرات کو اچھی طرح سے معلوم ہے، فضیلت پر بیان کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے اور وقت بھی نہیں ہے، بس بات کرنی ہے کہ اس رات کے تعلق سے ہم لوگ افراط اور تفریط کے شکار ہیں۔ افراط اور تفریط یعنی کمی اور بیشی کے شکار ہیں، کمی اور زیادتی کے شکار ہیں۔ تو اس تعلق سے کچھ باتیں کر لیتے ہیں۔ ایک طبقہ تو وہ ہے کہ جو اس رات کے تعلق سے جتنی بھی روایتیں ہیں اس کی فضیلت کی، ان تمام روایات کو خارج کرتے ہیں، ان کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس رات کی کوئی فضیلت نہیں، بلکہ بعض نے تو یہاں تک کہا کہ اس رات کے اندر عبادت کرنا بدعت ہے۔ تو اس لیے میں نے شروع میں عرض کیا ہے کہ بعض لوگ تو وہ ہو گئے کہ جو افراط کے اندر مبتلا ہیں، بعض لوگ ہو گئے جو تفریط کے اندر مبتلا ہیں، بعض لوگ ہیں کہ جو اس رات کا سرے سے انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں اس رات کی کوئی فضیلت نہیں ہے، اس رات کے اندر عبادت کرنا وہ بدعت ہے۔ دیکھیے، پہلے یہ بات سمجھ لیجیے، یہ اصول سمجھ لیجیے کہ جو بات قرآن سے ثابت نہ ہو اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہ ہو اور حضرات صحابہ کرام کے آثار میں نہ ملتی ہو اور تابعین تبع تابعین اور بزرگان دین کے عمل میں نہ ہو اور اس کو دین کا حصہ قرار دیں تو اس کو بدعت کہتے ہیں۔ اگر واقعتاً شب برات کی جو روایات ہیں، ان روایات کے اندر جو فضیلت بیان کی گئی ہے، تو جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ روایات موضوع ہیں، اگر ان کو مان لیا جائے کہ اس رات کی کوئی فضیلت نہیں ہے تو پھر اس رات کے اندر عبادت کرنا واقعی بدعت ہوگا۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس رات کی حقیقت یہ ہے کہ اس رات کے اندر جو روایات ہے، بہت ساری روایات اس رات کی فضیلت ہے۔ علامہ تقی عثمانی صاحب بڑے محقق ہیں، بڑے محدث ہیں، بڑے محقق ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس رات کی فضیلت کے تعلق سے 10 صحابہ کرام کی روایات ملتی ہیں، 10 صحابہ کرام۔ اگرچہ ان کے اندر کچھ روایتیں سند کے اعتبار سے کمزور ہیں، ضعیف ہیں، موضوع نہیں ہے، من گھڑت نہیں ہے، ضعیف ہیں کچھ روایات جن کی بنیاد پر بہت سے لوگوں نے کہہ دیا کہ اس رات کی کوئی فضیلت نہیں۔ لیکن ایک
روایت اگر سند کے اعتبار سے کمزور ہو اور اس روایت کی تائید میں بہت ساری روایات اور مل جاتی ہوں تو اس کا ذوق، اس کی کمزوری ختم ہو جاتی ہے۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ اس رات کی فضیلت کے تعلق سے 10 صحابہ کرام سے روایات موجود ہے، لہذا اس رات کا انکار کرنا، اس رات کی فضیلت کا انکار کرنا بالکل غلط ہے۔ اس رات کی فضیلت اور یہ روایات متعدد طرق سے ہیں، یعنی 10 صحابہ کرام سے روایات موجود ہے، اس سے کیسے انکار کیا جا سکتا ہے؟ روایات ضعیف اگرچہ ہیں لیکن موضوع نہیں ہے، اور ضعیف روایات کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اس بات پر تمام محدثین، تمام فقہاء کا اتفاق ہے کہ فضائل اعمال کے اندر ضعیف روایات پر عمل کیا جا سکتا ہے، ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو 10 صحابہ کرام سے روایات موجود ہیں، لہذا جو اس رات کی فضیلت کا انکار کرتے ہیں اور اس رات کے اندر عبادت کرنے کو بدعت کہتے ہیں، وہ غلط کہتے ہیں، سراسر غلط۔ اور پھر خیر القرون کا دور دیکھیے، حضرات صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کا دور، اس دور کے اندر، اس رات کے اندر خصوصیت کے ساتھ عبادت کرنے کا اہتمام کیا جاتا رہا ہے، تو لہذا اس رات کی فضیلت کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں البتہ اتنی بات ضرور ہے، اس رات کی فضیلت ثابت ہے، لیکن مخصوص طریقے سے اس رات کے اندر عبادت کا اہتمام کرنا، اس کا ثبوت نہیں، یہ غلط ہے۔ یعنی جیسے آج کل لوگوں نے بہت سارے طریقے وہ اپنی طرف سے رائج کر لیے ہیں کہ اتنی رکعت پڑھی جائے اتنے سلام کے ساتھ، اور اس کے اندر فلاں رکعت کے اندر فلاں سورت اتنی مرتبہ پڑھی جائے، اور فلاں رکعت کے اندر اتنی مرتبہ پڑھی جائے۔ تو یہ طریقے جو اپنی طرف سے ایجاد کیے گئے ہیں، ان کا ثبوت نہیں ہے۔ اس طریقے سے، مخصوص طریقے سے عبادت کرنا یہ غلط ہے۔ میرے پاس ایک پوسٹ آیا، اس کے اندر رغل کی کتاب کا تراشا ہے، وہ کسی کتاب کا، انہوں نے 14 شعبان، یہ 15 شعبان کی جو نماز کا ذکر کیا ہے، اور اس کے اندر فرمایا کہ 4 رکعت پڑھی جائیں گی، اور 4 رکعت اس مخصوص طریقے سے پڑھی جائے گی کہ ہر رکعت کے اندر سورہ حمد کے بعد سورہ عصر والعصر 5 مرتبہ پڑھی جائے گی۔ تو اس طریقے سے اگر پڑھی جائے 4 رکعت کے، ہر رکعت کے اندر سورہ حمد کے بعد سورہ عصر پڑھی جائے، تو پھر اس کی فضائل انہوں نے لکھے ہیں کہ اس کی فضیلت یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے نماز گزاروں کے برابر اس کو ثواب ملے گا۔ اور یہی تک نہیں، آگے لکھا ہے کہ کل جب قیامت میں وہ حاضر ہوگا تو اس کا چہرہ چاند اور سورج سے بھی زیادہ روشن ہوگا۔ اور تیسری فضیلت لکھی کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیں گے۔ تو اب یہ دیکھیے، یہ ہے جو اپنی طرف سے ایجاد کیے ہوئے طریقے ہیں، ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اس مخصوص طریقے سے اگر عبادت کی جائے گی تو یہ غلط ہوگی، اس کو بدعت کہا جائے گا، چونکہ ان کا ثبوت نہیں ہے، یہ اپنی طرف سے کھڑے ہوئے طریقے ہیں۔ تو لہذا خلاصہ یہ ہے کہ اس رات کے اندر عبادت کرنے کا ثبوت ہے، عبادت کرنے، اس رات کے اندر عبادت کریں گے تو ثواب ملے گا، لیکن مخصوص طریقے سے عبادت نہیں کی جائے گی، مخصوص طریقے سے عبادت کریں گے تو پھر یہ خرابی والی بات ہے۔ تو اس لیے میں نے کہا ہے کہ لوگ افراط اور تفریط کے اندر مبتلا ہے، یعنی کچھ لوگ حد سے گزر جاتے ہیں، کچھ لوگ حد سے اتر جاتے ہیں، اور صحیح راستہ ہے حد پر رہنا، اعتدال پر قائم رہنا، نہ تو فضیلت کا انکار کیا جائے اور نہ مخصوص طریقے سے بہت آگے بڑھا چڑھا کر کے اس کے اندر عبادت کی جائے۔ تو رات کی عبادت اور وہ عبادت کچھ بھی کر سکتے ہیں، نفلی نمازیں پڑھ سکتے ہیں، تلاوت کر سکتے ہیں، ذکر اللہ کر سکتے ہیں، تسبیحات پڑھ سکتے ہیں، صدقہ خیرات کر سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن مخصوص طریقے سے کوئی عبادت نہیں کی جائے گی، اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ تو فضیلت کے تعلق سے یہ بات ہے۔ اور دوسری بات آتی ہے کہ اس رات کے اندر قبرستان جانے کا، قبرستان جانے کی بھی ہم بہت زیادہ پابندی کرتے ہیں، اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس رات کے اندر قبرستان جانا گویا شب برات کے لوازمات میں سے ہے۔ اگر اس رات کے اندر کوئی قبرستان نہیں گیا تو اس نے شب برات کا حق ادا نہیں کیا۔
یاد رکھیے اگر اس نیت سے جا رہے ہیں تو اس کو بدعت کہیں گے. چونکہ ایک روایت ملتی ہے کہ جس روایت کے اندر ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کے اندر صرف ایک مرتبہ جنت البقیع کے اندر تشریف لے گئے, بس ایک مرتبہ گئے ہیں, لہذا اتباع سنت میں ہم ایک مرتبہ چلے جائیں بس کافی ہے, سنت ادا ہو جائے. باقی ہر سال اہتمام کرنا, التزام کرنا اور یہ سمجھنا کہ اگر اس رات کو قبرستان نہیں گئے تو شب برات کا حق ادا نہیں ہوگا, تو یہ خرابی والی بات ہے. تو لہٰذا یہاں پہ اعتدال والی بات یہ ہے کہ اس کو لازم نہ سمجھیں, یہ کرنے کہ کبھی چلے جاؤ کبھی نہ جاؤ, التزام نہ کرو. تو قبرستان کے تعلق سے یہ بات. اور تیسری بات وہ حلوے کے تعلق سے. شب برات میں حلوے کا اہتمام کرنا وہ بھی شب برات کے لوازمات میں سے ہم سمجھتے ہیں. شب برات کے اندر حلوہ بنانے کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہوتا ہے. دیکھیے حلوہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ایک مباح چیز ہے, حلال چیزیں کبھی بھی آدمی بنا سکتا ہے اور آ کر کے کھا سکتا ہے, لیکن خاص شب برات کو حلوے کا اہتمام کرنا اور یہ سمجھنا کہ یہ شب برات کے لوازمات میں سے ہے, اور جو حلوہ نہ بنائے اس کے اوپر لعنت ملامت کرنا, تو یہ خرابی والی بات ہے. اس چیز کی گنجائش نہیں ہے شریعت. اور بعض لوگ تو ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کس لیے وہ ثبوت میں جو پیش کرتے ہیں کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے, دانت آپ کے شہید ہوئے تھے, تو چونکہ ہلکا تھا حلوہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلوہ نوش فرمایا تھا, تو لہذا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں حلوہ نوش کرتے ہیں, حلوہ بناتے ہیں, تو اس میں کیا خرابی ہو گئی؟ یاد رکھیں جو تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ غزوہ یہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک جو شہید ہوئے وہ کون سے غزوے کے اندر شہید ہوئے بتا سکتا ہے کوئی؟ غزوہ احد کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت جو شہید ہوئے غزوہ احد کے اندر. اور غزوہ احد کب واقع ہوا؟ شوال کے مہینے. اور حلوہ کب بن رہا ہے؟ شعبان کے مہینے. چلیے مان لیتے ہیں کہ آپ حلوہ اس لیے کھاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت شہید ہوئے, آپ نے حلوہ نوش کیا تھا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تب آپ نے حلوہ کھایا. آپ اگر عاشق رسول ہیں, اتنے اتباع کے اندر آپ منفرد ہیں, تو آپ پہلے اپنے دانت توڑیے اس کے بعد حلوہ کھائیے, تب معلوم ہوگا کہ آپ واقعی آپ اتباع میں یہ کام کر رہے ہیں. تو پھر میں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا شعبان کے مہینے میں, اور حلوہ کب بنایا جا رہا ہے؟ 8-9 مہینے کے بعد شعبان کے مہینے میں. یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. بہرحال یہ بدعت چلی آ رہی ہے, اس کا ترک لازم ہے. ویسے تو الحمدللہ کافی حد تک یہ ختم ہو چکی ہے, اور جو بچے کچھ ہیں انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے یہ بھی ختم ہے. بھائی حلوہ ایک ایسی چیز ہے آپ کبھی بھی بناؤ, شب برات کے علاوہ کبھی بھی بناؤ اور کھاؤ کھلاؤ, کون منع کرتا ہے, لیکن خاص شب برات بھی کو. دراصل وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ چونکہ اللہ رب العالمین جو ہے اس رات کے اندر بے شمار حدیث پاک کے اندر آتا ہے, جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب برات کے اندر اللہ تعالیٰ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے اوپر جتنے بار ہیں اتنے لوگوں کی مغفرت فرمائیں گے. اب شیطان کو جو ہے, شیطان کو یہ چیزیں برداشت نہیں ہے, وہ سمجھے گا کہ جتنے لوگوں کی مغفرت ہو گئی میں تو لٹ جاؤں گا. تو اس لیے نے سوچا کہ ان کو حلوے حلوے بنانے میں لگا دو تاکہ یہ ان کا ذہن میں حلوے حلوے میں لگ جائے تو یہ کام کرے گا. تو شیطان تو بڑا چال ہے, اس کا تو یہ کام ہے, اس کی تو تدبیر ہے. تو اصل وجہ یہ ہے, بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ حلوے کا اہتمام نہ کریں, جو جس کا جس بات کا ثبوت ہے وہ کام کریں, باقی دنوں میں کبھی بھی بناؤ کبھی بھی کھاؤ. اور اصل میں ایک بات اور عرض کر دوں, شب برات کے معنی ہے چھٹکارے کی رات, آزادی کی رات. لیکن ہمارا ایک نوجوان جو طبقہ ہے وہ اس رات کو اسلامی اخلاق سے چھٹکارے کی, آزادی کی رات سمجھ کر کے مناتے ہیں. اور آج گھر گھر کے اندر بائک ہیں, اپنے بائک لے کر کے وہ باہر روڈوں پر نکل جاتے ہیں قبرستان کے نام سے, اور اب اس قبرستان جا رہے ہیں, وہاں سے اس قبرستان جا رہے ہیں, بس ایک تماشا بنا رکھا ہے, میلہ اور ٹھیلا بنا رکھا ہے, اور باہر روڈوں پر نکلتے ہیں.
باہر روڈوں پر نکل کر کے اسٹینڈ کرتے ہیں، کرتب دکھاتے ہیں اور ٹریفک اصولوں کی دھجیاں اڑاتے ہیں، نہ ہیلمٹ پہنتے ہیں، ٹوپی پہن کر کے روڈوں کے اندر اپنی بائک کی ریس لگاتے ہیں، جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ مسلمان ہے، دیکھو ان کا تہوار ہے، مسلمانوں کا تہوار دیکھو۔ تو اس سے اسلام اور مسلمان بھی بدنام ہو رہا ہے، تو ویسے ہی ہم بدنام ہو گئے، ہمارے اسلام اور مسلمانوں کو ویسے ہی لوگ بدنام کرنے میں دھلے ہوئے ہیں، لیکن اس کا ذریعہ ہم لوگ خود بنتے ہیں۔ جب ہم موقع دیتے ہیں تبھی ہمارے اوپر کوئی انگلی اٹھاتا ہے، ہم اگر موقع نہ دیں تو کوئی ہمارے اوپر انگلی نہ اٹھائے۔ یہ جتنی بھی شریعت کے اندر دخل اندازی کی جا رہی ہے، موقع ہم لوگ دیتے ہیں۔ جب ہم موقع دیتے ہیں تو تب وہ اس کے اوپر دخل اندازی کرتے ہیں، ورنہ ان کی مجال نہیں۔ چاہے وہ کرناٹک کے اندر حجاب کا معاملہ ہو، موقع ہم لوگ دیتے ہیں۔ ہم نے اس کا اہتمام نہیں کیا، ہم خود اس کا انکار کرتے ہیں تو ان کو موقع ملا اور انہوں نے اس کے خلاف جو ہے اپنے وہ فیصلہ دیا۔ اور اسی طرح حضرات نے پڑھا ہوگا اخبارات کے اندر، وارانسی کے شہر قاضی نے کیا فتویٰ دیا تھا آج کے بارے میں کہ بھائی جمعہ بھی ہے آج اور ہولی بھی ہے، تو لہذا انہوں نے کیا فتویٰ دیا کہ مسلمانوں کو یہ کرنا چاہیے کہ یا تو اپنی آدھے گھنٹے کی تاخیر کر لیں جو نماز جمعہ کے لیے، یا پھر بہتر یہ ہے کہ سنیچر کے دن نماز پڑھنے جمعے کی۔ یہ آپ نے اخبار میں پڑھا ہوگا، یہ بہت چل رہا ہے اخبار میں۔ یہ شہر قاضی نے بنارس یعنی وارانسی کے شہر قاضی نے یہ فتویٰ دیا ہے۔ اس سے کیا پیغام پہنچے گا؟ اس سے پیغام یہ پہنچے گا، اس کا مطلب گنجائش ہے اسلام کے اندر، تو وہ کبھی بھی کہہ دیں گے بھائی تمہارے یہاں پہ گنجائش ہے، جمعہ چلو سنیچر کو پڑھ لو یا اتوار کو پڑھ لو یا پیر کو پڑھ لو، آج ہمارا تہوار ہے، وہ کبھی بھی یہ فیصلہ دے سکتے ہیں۔ تو اس لیے میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ موقع ان لوگوں کو ہم لوگ دیتے ہیں، ذریعہ ہم لوگ بنتے ہیں۔ اگر ہم موقع نہ دیں تو ان کی کوئی مجال نہیں ہے کہ وہ اسلام اور شریعت کے اندر دخل اندازی کر لیں، تو سبب ہم بنتے ہیں، ذریعہ ہم بنتے ہیں۔ بہرحال خلاصہ کرام یہ ہے کہ شب برات آج کی رات ہم عبادت کریں، لیکن اپنے گھروں کے اندر عبادت کریں۔ نفلی عبادت ہے، اپنے گھروں کے اندر نفلی عبادت کرنا افضل ہوتا ہے۔ ادھر ادھر نہ پھریں، بائک لے کر کے باہر روڈوں پر نہ جائیں۔ اور میں تمام ماں باپ سے، تمام پیرنٹس سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کے اوپر، اپنے نوجوانوں کے اوپر نظر رکھیں۔ کتنے واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ اس ریس بازی کے اندر کتنے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، ہر سال سینکڑوں کی تعداد میں ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، کئی بچوں کی جانیں بھی چلی جاتی ہیں۔ تو ہم خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتے ہیں، اپنی جانوں کو ہلاکت میں ڈالتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ ہم خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں۔ یہ ذمہ داری بنتی ہے ماں باپ کی کہ اپنے بچوں کے اوپر نظر رکھیں، خاص طور سے بائک لے کر کے ان کو باہر نہ جانے دیں۔ اور ویسے بھی ماحول آپ حضرات دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے موافق حالات نہیں ہیں، تو ایسے میں ہم اور بھی زیادہ کوشش کریں کہ عبادت اپنے گھروں میں رہ کر کے کریں۔ نفلی عبادت ہے، جتنی اخلاص کے ساتھ عبادت ہو سکے اپنے گھر میں رہ کر کے۔ ساری رات جاگنا ضرور نہیں ہے، گھنٹہ 2 گھنٹہ جاگنا ضرور نہیں ہے، بلکہ اخلاص کے ساتھ اگر 10 منٹ 15 منٹ بھی ہم نے عبادت کر لی تو وہ کافی ہے۔ اللہ کے یہاں گھنٹے شمار نہیں ہوتے ہیں، اللہ کے یہاں عبادت کے اندر وزن دیکھا جائے گا۔ اللہ کے آپ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ آپ نے شب برات کے اندر کتنے گھنٹے جاگ کر کے عبادت کیے، بلکہ وہ آپ کی عبادت کے اندر اخلاص دیکھے گا، وہ آپ کی عبادت کے اندر وزن دیکھے گا۔ الا للہ الدین الخالص، خالص عبادت آپ کی قابل قبول ہوگی۔ اس لیے اگر سارے رات جاگا نہیں جا رہا ہے، نیند آتی ہے تو سو جائیں، بس جتنا خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، تقوی کے ساتھ جتنی عبادت ہو سکے اپنے گھر کے اندر کریں، باہروں کے اندر، باہر سڑکوں کے اندر شور و شغب نہ کریں اور یہ تماشا نہ بنائیں۔ بس اس طریقے سے اس رات کا اہتمام کر لیں، اس رات کی قدر کر لیں۔ اگر ہم نے اس کے خلاف اس رات کا اہتمام کیا تو یاد رکھیں اس رات کی ناقدری ہوگی، اور ناقدری پر جو سزا ملے گی اور جو ہم بھگت رہے ہیں وہ پھر بھگتنی پڑتی رہے گی۔ تو یہ گزارش کی آپ حضرات سے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں۔